طرح شریعت نے حکم دیا کہ خامد اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور نرمی کا معاملہ کرے. نبی الاسلام نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم میری اس وصیت کو تسلیم کر لو. شریعت نے کہا کہ ہر کام جو لہو و لعب ہے وہ منع ہے سوائے 3 کاموں کے. کل ما یلہو بہ الرجل المسلم باطل الا رمیہ بقوسہ. ایک تو کمان کے ذریعے تیر کو نشانے پہ لگانا، فرمایا کہ یہ بھی جائز. وتعذیبہ فرسہ، گھوڑے کو تربیت دینا، سواری کی، یہ بھی جائز. وملاعبتہ اہلہ، اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ محبت، نرمی، پیار کا معاملہ کرنا، یہ بھی کہا جائز. فإنہن من الحق، کہ یہ سب کے سب ٹھیک کام ہے. صوفی حضرات اتنے اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر لیتے ہیں کہ بیویوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کے جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں زندگی گزاریں محبت پیار کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا آسان ہو جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی کی مثال یہ ان یطعمہا مما یطعم ویلبسہا مما یلبس، جو خود کھائے اس کو کھلائے، جیسا پہنے اس کو پہنائے، اور اس کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرے، اس کے منہ میں لقمہ ڈالے. بتائیں کہ اگر لقمہ کھلانے سے دلوں میں محبت ہو تو یہ کتنا آسان کام ہے. ایک مرتبہ ایک نوجوان میرے پاس آئے، وہ تازہ تازہ نیکی کے رستے پہ آئے تھے، پہلے عام سی زندگی تھی. آ کر کہنے لگے یہ جو میری بیوی ہے نا، اس نے مجھے ذلیل کر دیا. اللہ خیر، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ پردہ کرتی ہے، نہ دین کی بات سنتی ہے، اور میں اس طرف آیا ہوں میرے ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کرتی. اصل میں وہ مجھ سے یہ چاہتا تھا کہلوانا کہ تم اس کے ساتھ ذرا سختی کرو، ٹکا کے رکھو. وہ یہ نیت دل میں لے کے آیا تھا کہ جب حضرت صاحب سے اجازت مل جائے گی بس پھر میں نمٹ لوں گا. بالکل سنت کا خیال نہیں کرتی. جب اس نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ بھئی آپ تو ماشاءاللہ بات سمجھ گئے، سنت کو اپنا لیا. کہنے لگا جی. میں نے کہا ایک سنت آپ اس پر عمل کر کے دکھائیں. جی حضرت کون سی؟ میں نے کہا کہ لے کے جاؤ مٹھائی بیوی کے لیے، اور جب دسترخوان پہ رکھو، کھانے بیٹھو، تو ایک اس میں سے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دینا. اب وہ میرا منہ دیکھ رہا ہے. جی حضرت. میں نے کہا میں فارسی تو نہیں بول رہا کہ آپ کے سمجھ میں نہ آئے، بات تو سیدھی سیدھی ہے. بھائی لے کے جاؤ اور اس میں سے کچھ اپنے بیوی کے منہ میں ڈال دینا. چپ ہو گیا، لیکن لگتا تھا کہ دل آمادہ نہیں ہو رہا، کہ دل میں تو غصہ تھا. وہ تو جوتے مارنے کے چکر میں تھا اور اس کو مٹھائی کھلانے کا سبق دے دیا. جب اسے کہا کہ بھئی جاؤ کرو تو خیر وہ چلا گیا. لیکن اگلے دن جب آیا تو آنکھوں میں آنسو. پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت غلطی میری تھی. کیسے؟ حضرت میں مٹھائی کا ڈبہ لے کے گیا، کہا اس کو میں آپ کے لیے لایا ہوں. اس کے چہرے پہ کچھ مسکراہٹ آئی. جب ہم بیٹھ گئے اور وہ کھانے لگی تو حضرت میں نے اس میں سے ایک فلاں چیز اٹھائی اور اس کے منہ میں ڈالی تو وہ مجھے دیکھنے لگی. کہنے لگی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے حضرت صاحب نے بتایا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. کہنے لگی سنت ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگی کہ وہ لقمہ کھانے کے بعد کافی دیر سوچتی رہی اور پوچھنے لگی کہ کیا میں بھی سنتوں پہ عمل کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا کر لو. اس ایک عمل پر اللہ نے اس بے پردہ عورت کو توبہ کر کے
बापर्दा औरत नेक बनने की तौफीक अता फरमा। मीठा खिलाने से कोई मरता हो तो उसको जहर खिलाने की क्या जरूरत है? मगर शैतान हमारा दुश्मन है, वो हमें हर चीज का जवाब बताता है सख्ती। बोलो भी सख्ती से, बात भी करो सख्ती से, मामला भी सख्ती के साथ करो। तो शरीयत कहती है कि सख्ती मामलों का हल नहीं है। तो रहमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत नरमी पर नाजिल फरमाते हैं, वो रहमत अल्लाह सख्ती पे नाजिल नहीं फरमाते। तो हमें बात को समझने की जरूरत है। शरीयत कहती है कि जो खामिन अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी अपने खामिन को देखकर मुस्कुराती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरती है इस दीन की। इतना प्यारा ये दीन है कि मियां बीवी मोहब्बत भी करें और अल्लाह का कुर्ब भी पाएं। इसमें कोताही, बाहर दोस्तों में बैठे होंगे तो बस बहुत मोहब्बत और प्यार, नरमी, जहां घर आए तो बस सीरियस, ईद की चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट नाम की चीज नहीं होती। बीवी परेशान होती है, मुझसे क्या कसूर हो गया कि शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। और कई लोग तो देर तक बाहर रहने की आदत होती है। एक साहब थे, ने पूछा जी आपके बच्चे हैं? जी हैं। कितनी उम्र है? कहने लगा एक इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना। उसने कहा ये क्या बता रहे हो? कहते हैं कि सुबह सोए होते हैं तो मैं निकल आता हूं और रात जाता हूं तो फिर सोए हुए होते हैं। तो चूंकि बच्चों को मैंने लेटे हुए ही देखा तो इसलिए पता है कि कितने हैं कितने। जब घर वालों को वक्त ही नहीं देना और उनके कामों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेनी। चुनाचे कितने ऐसे लोग हैं, नेक भी हैं, तकबीर उला का ख्याल, तहज्जुद का ख्याल, नजर का एहतमाम, सारा कुछ उनमें है, घर के कामों में दिलचस्पी होती ही नहीं। के काम तो समझते हैं कि शायद ये फजूलियात में से है। सुनिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस मुबारका में है कि नबी अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के साथ मोहब्बत और प्यार से रहते थे, घर के कामों में खुद हिस्सा लिया करते थे। अपनी बकरी का दूध निकाला करते थे, नबी अलैहिस्सलाम आटा गूंदा करते थे और अपने जूते को खुद टांके लगा लिया करते थे। अब बताएं कि ये काम नबी अलैहिस्सलाम ने जो किए तो मकसद क्या था, मैसेज क्या देना था? मैसेज देना था कि ये काम अल्लाह के यहां पसंदीदा है कि तुम घर के कामों में बीवी के साथ शामिल रहो। फकत मुसल्ले पे बैठ के इंसान को कुर्ब नहीं मिल सकता अगर हुकूकुल इबाद की रियायत नहीं करेगा। इस बात को समझिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया के साथ हैं, सख्त सर्दी है, उस सर्दी में बीवी हामला भी है तो उनको गर्मी की जरूरत है। वो फरमाते हैं कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए आग ढूंढने जाता हूं। आग ढूंढने के लिए गए और आगे से पैगंबरी मिल गई। मालूम हुआ कि अहले खाना की तकलीफ को तकलीफ समझा और उस तकलीफ को दूर करने के लिए गए। अल्लाह ने सबसे बुलंद नेमत अता फरमाई। बीवी को कहा कि खामिन से मोहब्बत का सलूक रखो और खामिन को कहा कि तुम बीवी के साथ मोहब्बत का सलूक रखो, ताकि दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार की जिंदगी गुजारें। हत्ता कि यहां तक फरमाया कि अगर तुमने तलाक भी देनी है ना
او تسریح باحسان، تو طلاق دیتے ہوئے بھی تم نیکی کو آپس میں مت بھول جانا، جدا ہوتے ہوئے بھی اچھے سلوک کا حکم دے تو ملاپ میں کتنے حسن سلوک کی شریعت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہو۔ اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماتحتوں کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا، ذمیوں کا، بیوی کا، ماتحتوں کا، قیامت کا دن ہوگا اور وہ ماتحت اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، انا حجیجہم یوم القیامہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت کے دن ان کا وکیل بنوں گا اور ان کو ان کا حق میں لے کر دوں گا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ قیامت کے دن اگر بیوی نے گریبان پکڑ لیا کہ یہ مجھے ستاتا تھا، خامن میرا تھا اور یہ بھاگتا تھا اوروں کے پیچھے، یہ کام کہتی تھی اسے یاد ہی نہیں رہتا تھا، میں گھر میں پریشان رہتی تھی، اب اس کا جواب ہم قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا دے سکیں گے؟ ذمہ داریوں کو ہم سمجھیں۔ شریعت نے کہا کہ جس طرح اولاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، ماں باپ اولاد کا بھی خیال رکھیں۔ اتنا شریعت نے خیال رکھا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے تو آپ نے مختصر نماز پڑھا کے سلام پھیر دیا اور فرمایا انی لاقوم الی الصلاۃ وانا اريد ان اطول فیہا، میں نماز پڑھ رہا تھا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں ذرا لمبی نماز پڑھوں، فاسمع بکاء الصبی، میں نے ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز سنی، فاتجوز فی صلاتی کراہیۃ ان اشق علی امہ، تو چاہنے کے باوجود میں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا، بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو۔ بتائیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہیں، اگر اس وقت بھی وہ ایک ماں کی تکلیف کا خیال فرماتے ہیں، کیا ہم اپنے گھر میں اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، اپنی گھر کی عورتوں کی تکلیف کا خیال نہیں کر سکتے؟ علیہ السلام عمومی طور پر عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے تھے، چنانچہ ازواج مطہرات ایک مرتبہ اونٹوں پہ سوار تھیں اور جا رہی تھیں تو انجشہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اونٹوں کو بھگا رہے تھے، اونٹوں کو بھگائیں تو سوار کو ذرا مشقت ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ارفق یا انجشہ، انجشہ نرمی کرو، ویحک بالقواریر، اس لیے کہ سواریاں شیشے کی بنی ہوئی ہیں۔ شیشے کا لفظ استعمال کر کے نبی علیہ السلام نے حق ادا کر دیا بات کرنے کا کہ بھئی نرم مزاج ہوتا ہے یا نرم جسم ہوتا ہے، وہ مشقتیں نہیں اٹھا سکتی، تم ذرا ان کا خیال رکھو۔